الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان سيدنا وسيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا عبده ورسوله ارسله بالحق كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا ونصدق ان المهدي الموعود خليفة الله امر الله مراد الله قد جاء مضى اما بعد فقد قال تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کی جو ہے پیدا کردہ ان پورے مخلوقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام دیا، اور ان اشرف المخلوقات کے مقام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے انعام، اس کا خاص و خاص انعام ذکر کیا اپنے جو کلام مجید میں۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ اللہ کے پاس اس طرح دعا کرنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو جو ہے دیدار کے اور صحیح حق پرستی کا راستہ بتا، جو راستہ تو نے جن پر تو انعام کیا ہے ان پر جو کیا تھا وہ لوگوں نے کیے تھے، وہ راستہ ہم کو جو ہے اختیار کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ بلکہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں تو آئیے کہ اشرف المخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان طبقوں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اشرف المخلوقات میں سے اشرف اٹھایا، وہ ہے کہ انبیاء کرام اور جو ہے اولیاء کرام، اور اس کے بعد جو ہے صالحین اور شہدائین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پانے والے ہی، اس میں جو ہے خاص کر کے بہت بڑا جو ہے مرتبہ ان لوگوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کو جو ہے سید الشہداء کہتے ہیں۔ یہ جو شوال کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے کو یاد دلاتا ہے کہ جو ہے جن لوگوں نے اللہ کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، حق کے لیے لڑے اور جو ہے لوگوں کو قتل بھی کرے اور خود جو ہے قتل کیے گئے، یعنی کہ شہید ہو گئے، یعنی کہ شہدائین، ان کا جو ہے یہ بندہ جو ہے اس مہینے میں خاص کر کے شوال کے مہینے میں وہ واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے جسے ہمیں بدر ولایت سے جو ہے یاد کیا جاتے ہیں، وہ جو واقعہ نہیں بلکہ حقیقت، اور جو ہے اس میں جو ہے حجت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود کی حجت بھی ہے۔ یہ جو شہادت میں، یہ بدر ولایت کی شہادت میں، اس میں خاص کر کے بندگی میاں سید خود میر صدیق ولایت اب جو ہے
امیر المصدقین ہیں، آپ جو ہے سید الشہداء ہیں، آپ جو ہے یعنی کہ امامنا مہدی موعود کی ذات جو ہے مقدس ہے، برحق ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اور آئے اور گئے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، ثابت کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اپنی جان کی قربان دینا پڑا، یعنی کہ شہادت کا مقام پانا پڑا۔ یہ شہادت بندگی میاں سید قطب صدیق ولایت کی جو ہے با حکم الہی امامنا مہدی موعود کو ہو رہا ہے، کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ تسلیم جب بیان کر رہے تھے قرآن بیان، تو یہی آیت کو لے کے جو بیان کرے والذین حاجروا واخرجوا من دیارہم فی سبیلہ قتلوا قتلوا، یعنی کہ 4 صفت اس میں جو ہے آپ جو کہیں، پہلی صفت جو ہے یعنی کہ ہجرت کرنا، اور دوسرا جو ہے مقاموں سے نکالا جانا، خارج کرنا، اخرجوا من دیارہم، اور تیسرا جو ہے ایذائی فی سبیلی، اللہ کے راستے میں ہر قسم کی ستم اور ظلم کو سہنا، اور چوتھی صفت جو ہے قتل کرنا اور قتل کیے جانا۔ تو امامنا مہدی موعود بولے بندے کے اوپر پہلے کی 3 چیزیں بھی جو ہے فائز ہو چکی، یعنی کہ ہجرت ہو چکی، اور جو ہے اخرجوا من دیارہم بھی ہو چکی، اور اس کے بعد ایذائی فی سبیلہ بھی ہوئی، اور بندے کی خواہش تھی قتل و قتلو، یعنی کہ قتل کرنا اور خود جو ہے شہید ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت کو جو ہے امامنا مہدی موعود کی ذات کو نہیں دیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے ازل میں ہی لکھ چکے، اولی جو ہے میں ازل میں ہی لکھ چکے کہ خاتمین پر، یعنی کہ خاتم نبوہ سیدنا سید حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتم ولایہ حضرت سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ تسلیم، یہ دو ذات جو خاتمین اور محمدین ہی ہے، ان پر جو ہے کوئی بھی جو ہے یعنی کہ یہ قتل کی چیز، جو لوگوں سے قتل ہونا، قتل کیے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو جو ہے منظور نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدل میں ایک دوسرے شخص کو وہاں پر رکھا۔ نبوت میں دیکھتے ہی تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو بچا دیا، یہاں پر ولایت کا مقام تو افضل ہے، آپ کو معلوم، پوری دنیا کو معلوم، اور پورے علماء اکرام کو معلوم، سنت الجماعت کی پورے جو ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہے ولایت نبوت سے بھی افضل ہے کر کے، کہ ہم اور تم نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے ظاہر کیا کرتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میری نبوت، میری ولایت میری نبوت سے بھی افضل ہے۔ تو عزیزان محترم، تو جو ولایت افضل ہے گا، تو جو نبوت میں جو ہو رہا ہے اس سے افضل چیز ولایت میں ہے، موجود ہے۔ وہاں پر علی کرم اللہ وجہ جو ہے، جب جو ہے قریشان مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنے کے لیے اپنے جو ہے مکان کے اطراف جو کھڑے گئے تھے، رات بھر فجر کی نماز تک انتظار کرے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق آپ جو ہے پیچھے کے راستے جو ہے آپ ایک صحابی کے ساتھ چلے گئے تھے، لیکن کون پڑے تھے وہاں پر جو ہے آپ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے،
हिजरत यानी कि मक्के से मदीना मुनव्वरा के रुख देख के आप चले गए। वो जगह पर वो बिस्तर में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अली करमल्लाहु वजहू जो है यानी के बिस्तर ओढ़ के जो पड़े हैं। फज्जर आके कुरैशान मक्का इंतजार करे, रसूलुल्लाह नहीं दिखते तो अंदर घुस के देखे तो जो है कोई आदमी सो रहा है कि फौरन मारने के लिए पहिए जो है यानी कि बिस्तर उठा के देखे तो जो है कंबल उठा के देखे तो मालूम हुआ कि वहां पर नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, बल्कि वो जगह पर करमल्लाहु वजहू थे, सैयदना अली करमल्लाहु वजहू थे। तो अल्लाह तबारक व तआला वहां पर जो है बल्कि वो लोगों ने जो है अली करमल्लाहु वजहू को जो है छोड़ दिए। मकसद था उनका मोहम्मद को कत्ल करने के लिए, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वहां पर बदले जो है यानी कि मोहम्मद के वहां पर कौन थे? अली करमल्लाहु वजहू थे। लेकिन अल्लाह ताला क्या किया? वहां पर जो छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ता, क्योंकि मकसद था अल्लाह ताला का, अगर खलीफत जो है सैयदना अली करमल्लाहु वजहू को अगर नहीं छोड़ते कुरैशान मक्का जो है कि कत्ल कर डालते जाम में आके, तो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रोज क़यामत के करीब हलाकत से बचाने वाला जो अल्लाह का वादा वो अज़ल में ही किया था, वो अज़ल में ही किया था कि तुम्हारे जो है उम्मत हलाक नहीं होंगी, उसके पहले खुद तुम हैं और जो बाद में जो है आखिरी में जो है ईसा इब्न मरियम और दरमियान में जो है तुम्हारे अहले बैत से पैदा होने वाले इमाम मेहदी। ये जबान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाई। आप देखिए अबू दाऊद के हदीस में इसको मिलेगा, इसका हवाला मिलेगा। तो अज़्ज़ान मोहतरम, जब वहां पर जो है जब अली करमल्लाहु वजहू के औलाद से जब इतने बड़ी ज़ात मुक़द्दस जो है पैदा होने वाला है, वो ज़ात जो है खलीफतुल्लाह है, तो अल्लाह कैसे जो है हज़रत अली को जो है वहां पर शहीद करवाता। वहां से पूरा जो है आइंदा आने के पूरे जो है चीज़ें खत्म हो जाते। अहकाम इलाही का हल नहीं, बल्कि जो है शरीयत के एतबार से मारिफत का भी जो है वहां पर जो है यानी कि एक सवाल बन जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया कि अली करमल्लाहु वजहू को जो है वहां से छोड़ने के लिए वो मुश्रिका ने मक्के के दिल में डाल दिया और उनके सूरत चेहरे के ऊपर पर्दा डाल दिया, तो वो लोग निकल गए। यहाँ पर बदले मेहदी कौन थे मालूम? जब वहां पर बदले रसूल अली करमल्लाहु वजहू हुई, यहाँ पर विलायत में मेहदी मौत फरमाते ही 3 सिफतें पूरे हो चुकी। एक सिफत कत्ल होना अल्लाह के राह में चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला जो मंजूर नहीं है, वो मंजूर नहीं था। इसलिए अल्लाह ने क्या किया? बंदे की जगह में जो है एक जात को जो है वो जगह पर शहीद होने का मर्तबा दिया, बार अमानत दिया। तो यह कुरान का बयान जब करते खुद जो है बंदगी में खुद में सिद्दीक़ की विलायत वहां पर बैठे ही पहली मर्तबा जो आए ही, तो देखते ही जो बोले कि जो है ऐसे खुदमीर तुमको जो है ये 12 अमान उठाना पड़ेगा। उस वक्त बंदगी में खुद में सिद्दीक़ की विलायत बोले, आहा इतना बड़ा बोझ मैं कैसे उठा सकता हूँ? तो मेहदी मौत बोले, ये बंदा नहीं कहता, बंदा तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालता कत्ल होने का, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है ये बंदा कहता है कि ये बार तुम उठा के छोड़ना। इसी तरह हुआ। तो ये बद्र विलायत का शुरुआत यहाँ पर ऐसा था। उसके बाद जो है बंदगी में सिद्दीक़ विलायत जो है मेहदी मौत की सोहबत इख्तियार करके आपके साथ रहे, बहुत जो है फैज़ पाए, और यहाँ तक बंदगी में सिद्दीक़ विलायत आपके वसाल तक जो है यानी कि मेहदी मौत के साथ ही थे। फरा मुबारक में जब आपका इंतकाल हुआ,
امامنا مہدی موعود کا علیہ تسلیم کا، جو اس کے بعد آپ وہاں سے نکلنا دشوار سمجھے۔ تو اسی حال میں جو ہے وہ روز مبارک میں بیٹھے تھے، جو ہے آپ جو مراقبے میں بیٹھے تھے، تو مشاہدہ ہوا مہدی موعود کا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مہدی موعود کا فرمان تھا، اے سید خنمیر نکل جاؤ، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ وہ جو چیز جو ہے یہ دنیا کے سامنے جو ظاہر کرنے کی جو چیز کیا ہے، خلیفۃ اللہ مہدی حق ہے، برحق ہے۔ یہ تمہارے جو ہے شہادت سے جو ہے یہ لوگوں جو ہے سمجھنا چاہیے، تمہاری شہادت ہی جس کے لیے جو ہے یعنی کہ ایک ثبوت ہے۔ شہادت ایک جو ہے ثبوت بولتے اسے بھی، اور وہ شہادت کے اندر ایک اور شہادت کیا ہے، یعنی کہ مہدی موعود برحقین کر کے۔ انشاءاللہ اس کا جو بیان آپ کو آگے معلوم ہو جائے گا۔ تو بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت وہاں سے نکلے، وہاں سے فرا مبارک سے جو ہے الوداع پا کے روز مبارک میں جا کے مہدی موعود کے قدم بوسی کر کے جو ہے آپ وہاں سے نکلے، ہندوستان کو آئے، آ کے جو ہے یعنی کہ پوری مہدیویت کا اور اسلام میں حقیقت اور معرفت کا بیان ایسا شروع کرے۔ آپ کا جوشیلا بیان سن کے، آپ کے بیان کی تاثر میں جو ہے بہت سارے لوگ آپ کے مرید بننے لگے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں کے لوگ جو ہے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے، اور آپ کی شہرت بڑھنے لگی۔ بندگی میں سید خنمیر اس وقت جو ہے بہت جو ہے کہ لوگوں کو جو ہے تبلیغ کے طور سے، اور جو واضح بیان اور جو قرآن کے بیان کے طور سے لوگوں کو جو ہے کہ اپنے مہدی موعود کے یعنی کہ حکم کے مطابق اللہ کا وہی راستہ دکھائے، جو صراط المستقیم کا راستہ تھا وہ دکھائے۔ اور اس میں جو ہے لوگ حسد پائے، بہت حسد کرے، وہاں کے علماء سو ہیں، جو علماء سو ہوتے ہیں وہ علماء سو جو اپنے لیے بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ بیان کرتے تو جو ہے شہرت کے لیے، عبرت کو جو ہے خود عزت ملنے کے لیے، عبرت نہیں عزت ملنے، اور جو ہے مال کے اوپر، اور جو وہ اسلام کو بیچ رہے تھے ان کو ہمیں علماء سو کہتے ہیں۔ وہ اس رقم کے علماء سو جو ہے بندگی میں سید خنمیر کے بیان سن کے، بیانات کا چرچا سن کے، اور لوگ جو ہے جو جوش میں آ کے آپ کے پاس آ کے جو بیعت کرتے ہوئے دیکھ کے جو ہے ان کا جو ہے دل جو ہے یعنی کہ جو ہے مانتا نہیں تھا۔ آخری میں جو ہے یعنی کہ یہ لوگوں نے جو ہے یعنی کہ فیصلہ کرے، کیا فیصلہ، کیا فتویٰ دیے، مہدیوی جو بولنے والے کو قتل کر دو، مہدیوی بولنے والے کو قتل کر دو۔ اور اس وقت کا حکمران جو ہے اور حکومت کرنے والا بادشاہ کے جو ہے کانوں میں یہ بات ڈال دیے کہ یہ سید خنمیر جو ہے، یہ سید خنمیر جو ہے اس کا بیان اور ان کے جو ہے ہر ایک بات بھی جو ہے آپ کے جو ہے یہ سلطنت کو گرانے والی ہے۔ وہاں پر لوگ بڑھتے جا رہی ہیں، اور اس کے چاہنے والے اس کے ہاتھ تلے بیعت کر کے جو ہے اس کے باتوں میں ہو رہی، ترک دنیا ہو رہی، اور پورے لوگوں فقراء ہو رہی، اور یہاں تک پورے لوگوں جو اللہ تعالیٰ کو پانے کی وہ جوش میں اس کے بیان سننے کے لیے اتنے جو ہے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کہ تمہارے جو ہے یہ کرسی کو، یہ تخت کو جو ہے یعنی کہ خطرہ ہے۔ اگر تمہیں سید خنمیر صدیق ولایت کو اگر تم ہٹائیں گے نہیں تو فوراً حکم ہوا کہ جو ہے جو مہدیوی بولنے والے کو جو ہے قتل کرو، قتل کرو، اور جو ہے ان کو ظلم ستم دیو، اور ان کو یہاں سے نکالو۔ اور کتاب میں آیا ہے یعنی کہ شہادت کے جو یعنی کہ وہ بیان میں، اور جو بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت کے جو ہے یعنی کہ حیات طیبہ میں ہم کو معلوم ہوتا ہے، بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت 20 سال میں 27 مرتبہ جو ہے خارج کیے گئے، نکالے گئے اپنے دیروں میں سے 27 جگہ، 20 سال میں 27 جگہ جب نکالے ہیں تو آپ کتنی ظلم اور ستم
ایذائی فی سبیلی کہتے ہی کتنا پائے نہیں ہوں گے۔ سوچنے کی بات ہے، ایسے میں بھی بندگی میں صدیق ولایت ہار نہیں۔ اس کے دوران میں جو ہے عاشقان جو مہدی تھے وہ لوگ بچے بچے میں نوجوانوں کے اندر بھی جو ہے ان کے خون کے اندر وہ جو ہے مل گیا تھا، یعنی کہ جوش مہدی۔ جوش مہدی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو ہے وہ فضل کرم تھا، وہ لطف کرم تھا وہ، اور جو مہدی ماؤد خاتمین کا فیض تھا وہ۔ اس کے حال میں احمد آباد کے دو رنگریز بچوں نے، ایک جو ہے 9 سال کا اور ایک 11 سال کا، یہ دو بچے جو ہے ایک صابن کی دکان رکھے تھے، صابن کی دکان رکھے تھے، اور جو اس وقت جو ہے ان کا جو اٹھل تھا عقیدہ مہدیت پر، ایسا اٹھل تھا عقیدہ کہ آج کے مہدوی ہم جو مہدوی بولتے ہیں کہ ہمیں ان دو نوجوانوں کو بچوں کو دیکھ کے جو ہے یعنی کہ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کسی حال میں بھی وہ مہدیت کو چھوڑے نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں۔ مہدیت کو چھوڑنا عقیدے کو چھوڑنا ہے، عقیدے کو چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے وہ دو بچے جو اٹھل تھے تو آخری میں جو ہے کہ جو بادشاہ کا اعلان ہوا، جو وہ لوگان جو پھیل گئے تھے اور پھیل کے جو ہے فوجیاں پورے آ کے پوچھے یہ مہدوی کا جو لفظ اور یہ کلمہ جو تھا تسبیحات کلمہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اگر چھوڑیں گے نہیں تم کو ہمیں قتل کریں گے۔ تو وہ بچے بولے نہیں، ہم مر جائیں گے لیکن جو ہے تصدیق کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں مومن بن گئے اور مصدق بھی ہو گئے، اور جو ہے ہمیں یہ مصدق ہونے کے بعد اگر ہمیں یہ کلمے کو چھوڑیں گے تو مومن ہو کے بھی جو ہے بیکار ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے وہ دو بچے اٹل طور سے بولے۔ اس وقت میں بہت یعنی کہ ان لوگوں کو سمجھا کے بھی جو ہے یعنی کہ سنے نہیں، آخری ان کی والدہ محترمہ کو جو تلاش کر کے بلا کے بولے دیکھ بوڑھی ماں یہ دو بچوں کو جو ہے تاکید کر، اگر یہ مہدی کا دعویٰ کرنے سے اگر رک گئے ان کی بھلائی ہے، اگر نہیں تو جو ہے یہ دو بچوں کے تن سے سر کو علیحدہ کر دیجیے۔ تو ماں سیدھا آئی بچوں کے پاس سیدھا آئی، آ کے آہستہ بولی اے میرے پیارے بچے، میں تم کو پالی پوسی پرورش کری، کس کے لیے؟ اللہ کے خاطر، اللہ کے خاطر کی۔ اب وقت آ گیا ہے، میری مراد بھی پوری ہونے والی ہے کہ جو میرے بچے میری اولاد کو اللہ نے دیا ہے وہ بچے بھی جو ہے اللہ کے راہ میں قربان ہو جائے۔ اس لیے اللہ کا خلیفۃ اللہ کی شان کو جو ہے مت چھوڑو، اگر تم جو ہے اگر شہید ہو جائیں گے جو ہے بہشت تو تم پاؤ گے، اور روزے جو ہے حشر میں جو ہے تم میرے لیے گواہ ہو کے کھڑو گے۔ اس لیے میرے بچے، پیارے بچے، کبھی روز بھی یہ تصدیق کا کلمہ سے پیچھے مت ہٹو، تمہارا عقیدہ مضبوط رکھو، زور سے بولو القرآن المہدی امامنا آمنا وصدقنا بولو۔ اگر نہیں کریں گے میں یہ دودھ بھی نہیں بخشوں گی، بول کے جو ہے ان کی والد چلے گئی۔ اور سپاہیاں سوچے ماں سمجھائی ہوں گی، یہ بچے جو سنبھل گئے، آگے بولے اب کیا کہتے ہیں؟ دونوں بھی آواز بلند بولے، کیا بولے؟ یہ بولے کہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان المہدی الموعود خلیفۃ اللہ قد جاء ومضى آمنا وصدقنا بولے۔ یہ سننا ہی تھا، یہ کیا کرے سپاہیاں کیا کرے، بادشاہ کے مطابق جو ہے وہ دونوں بچوں کا جو ہے یعنی کہ تن سے سر کو علیحدہ کر دیے۔ تو عزیزان محترم
یہ رنگریز بچوں کے احمد آباد کے رنگریز بچوں کی بھی یہ جو خبر مبارک بھی ہے، روز مبارک بھی ہے کہ ہم کو یہ دلیلہ ہیں مہدی موعود آئے نہیں بولتی تو یہ چیزاں پھر کہاں سے آئی؟ یہ روز مبارکہ جو دیکھتے ہیں تو ہمارے کو یاد نہیں آتی، اور یہ جو سیرت دیکھتے خود یاد نہیں آتی، اور دو رنگریز بچوں کی شہادت کی جو خبر بندگی میں صدق میں صدیق ولایت جو ہے یعنی کہ اپنے کمرے میں حجرے میں جو ہے کچھ کھانے کے لیے تناول کرنے کے لیے بیٹھے تھے، یہ خبر آئی کہ مہدی کے نام پر جو ہے دو بچوں جو ہے شہید ہو گئے۔ فوراً بندگی میں صدیق ولایت کیا کرے، وہ جو نوالے کو جو ہے رکابی میں ڈال کے بولے یہ دو بچے جو ہے میری شہادت کے امام ہیں، میری شہادت کے امام ہیں بولے۔ عزیزان محترم کیا مرتبہ ہے بچوں کا، سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد وہاں کے احمد آباد کے مفتیوں کو خط لکھے بندگی میں یعنی کہ امیر المصدقین سید الشہداء بندگی میں صدیق ولایت وہاں کے جو یعنی کہ مفتیوں کو خط لکھے، کیا لکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی قوم جو اللہ کو ایک جانتی ہے، ایک مانتی ہے، شرک نہیں کرتی، اور محمد کو آخری نبی مانتی ہے، آخری پیغمبر مانتی ہے، قرآن مجید کو آخری کتاب مانتی ہے، اور جو ملائک کو بحق ہے مانتی ہے، اور جو جنت و دوزخ کو ہے کر کے جو یعنی کہ وہ یقین کرتی ہے، اور جو ہے ہر ایک شریعت کے اوپر عمل کرتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتی، اور کتاب اللہ سنت رسول کے اوپر جو عمل کرتی ہے، ایسے جو ہے لوگوں کو جو لوگاں جو ہے یعنی کہ جو ہے قتل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ مجھے جواب چاہیے۔ مفتیاں پڑھے، پورے مفتیاں جواب کیا دیے؟ جواب یہ دیے کہ جو ہے ایسے لوگوں کو یہ لوگاں ستانے کے پہلے تم ان کو قتل کر دو، یہ لوگاں ایذا دینے کے پہلے قتل کر دو۔ بندگی میں صدیق ولایت کو یہ ثبوت مل گیا، بولے اب مجھے شریعت کا حکم مل گیا، شریعت کا حکم مل گیا، مفتیاں فتویٰ دے دیے کہ جو ہے اب ہے کہ باری کہ جو اگر جو کوئی بھی مہدی کی ذات کو جو بولنے والے کو جو ہے قتل کرتا ہے اس کے پہلے ہم اسے قتل کریں گے۔ یعنی کہ مہدیوں کے پاس ایک بات ہے، چھیڑتے نہیں، چھیڑے تو چھوڑتے نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آئے کیا ہوگا اس کے بارے میں اگلے دن جو ہے بیان ہوگا، یعنی کہ جو بدر ولایت کا دوسرا پارٹ، یہ پہلا پارٹ ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے خاص کر کے امیر المصدقین بندگی میاں سید الشہداء بندگی میاں سید قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے یہ خالی شروعات کی میں یہ تفسیر خالی آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد کل کا اس کے بعد 12 اور 13ویں تاریخ کیا ہوتا ہے شوال کے، اور جو ہے یہ شہادت میں گنج شہداء کی شہادت بھی ہے، بندگی میاں کی شہادت بھی ہے۔ انشاءاللہ کل کے جو بیان میں جو ہے گنج شہداء کی شہادت کیسا ہوئی، کیوں گنج شہداء کے نام آیا گیا، اور ان کا جو ہے مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ بدر ولایت کا دوسرا پارٹ کل سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے تیرا ڈر تیرا خوف ہم کو عطا فرما، اور جو ہم کو جو ہے یہ ڈر خوف کے مطابق ہے، یا اللہ تبارک و تعالی تیرا دیدار سے ہم کو مشرف بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔